بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر عبدالگلزار. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر جاوید اقبال صاحب. یہ حالیہ الیکشن 2024 اور 8 فروری کو جو ہوئے اس پر بات کریں گے، اور ان پر ایک بہت بڑے کرائسس سے بھی یہ گزر رہے ہیں. بہت ساری بوگس اور بے بنیاد FIR بھی ان پر ہوئی ہیں. اسی والے سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ سب سے پہلے تو میں ڈی ایم ایم مانسرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پوچھا تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ سیاسی بنیاد پہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں اس کے ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنان عدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. ریسنٹ الیکشن میں جو ہماری ریلی تھی اس میں تقریباً 800 نامعلوم اور تقریباً 35 بندوں پہ FIR درج کروائی، جس کی ہم لوگ پیشیاں بھگت رہے ہیں. میں ڈی ایم ایم کے توسط سے اپنی سرکار سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بھی سیاسی ورکر ہے اس پہ سیاسی پرچے نہ بنائے جائیں. ہر ایک کا پاکستان میں، جیسے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے جمہوری حقوق کے مطابق وہ حق حاصل ہے اسے احتجاج کرنے کا اور ریلی نکالنے کا، مائک استعمال کرنے کا، جیسے کہ باقی تمام جماعتوں کو ان میں یہ رائٹ دیا ہوا تھا. اور تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھی، اس کا بدلہ لوگوں نے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا. اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک پاکستان تحریک انصاف نظر آئی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ KP میں ہر MNA جو جیتا ہے وہ 70 سے 80 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہے. دیٹس اے بگ مارجن. اور یہ لوگوں کا وہ غصہ تھا، یہ لوگوں کا وہ بدلہ تھا جو انہوں نے لیا. انہیں 14 پر اور انہیں 15 پر آپ کے امیدوار کھڑے تھے. 15 کا رزلٹ روک دیا گیا اور 14 نے کنفرم ہو گیا کہ وہاں سے سردار محمد یوسف PMLN کی جیتے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلیم عمران صاحب کو کہ وہ بالکل فریش ایک نیو کینڈیڈیٹ تھے، لیکن انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. سردار یوسف صاحب ایک منجے ہوئے پرانے سیاسی ہیں اور ان کا ایک اپنا جنبہ برادری ہے، ووٹ ہے، تو ان کا مقابلہ کرنا اور 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لینا یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور خراج تحسین کے قابل ہیں سلیم عمران صاحب. تو بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے NA-15 گستاصف خان کی بات کی، گستاصف خان بھی ایک منجے ہوئے ایک بہترین اور پرانے سیاسی ہیں، اور تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کے پاس تھا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دی 25,000 کے ووٹ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. کیا یہ الیکشن کمپین کے دوران آپ کے علم میں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے صاحب کو ہرانا؟ میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ NA-15 کی کیا سیاسی صورتحال ہے، تو میں یہ کہتا تھا کہ ہم 19 ہیں اور وہ 20 ہیں. میں یہ کہتا تھا کہ ہم 19 ہیں اور نون لیگ 20 ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ سامنے آئے گا اور گستاصف خان ایک بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ تھا. لیکن اس کا کریڈٹ بھی میں NA-15 کی عوام اور ضلع مانسرا کی غیور عوام کو دوں گا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کیمپین کی. اور اپنی مدد آپ ہر ورکر، ہر کارکن، عہدیدار نے کیمپین کر کے شہزادہ گستاصف خان کو NA-15 پہ کامیاب کیا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے اس پہ جتنا بھی ظلم اور جبر کیا ہونا ہو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اور نوجوانوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے. اگر آپ کے پاکستان میں 9 کروڑ نوجوان ہیں تو 9 کروڑ میں سے 4 کروڑ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کوئی بھی تحریک کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی 9 اگر کروڑ اس کے ساتھ نوجوان ہوں. آپ کی بات پہ 9 کروڑ تو ووٹر ہوں گے، آبادی تو میرا خیال ہے 20 کروڑ. بغیر ووٹر کے بھی نوجوان 9 کروڑ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا اچھا، یعنی آدھی آبادی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کی کہہ رہا ہوں، سوری، پاکستان کی 52% آبادی جو ہے نوجوانوں پہ مشتمل ہے. نوجوانوں پہ. اچھا، یہ مجھے یہ بتائیں اپنے جاوید اقبال صاحب کہ یہ جو PTI کو ووٹ ملا ہے، بلا آپ سے چھین گیا، مختلف نشانات تھے، فاختہ، اینٹ، کھیرے، مولیاں، داتریاں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے، تو پھر کس طرح ڈھونڈ لیا لوگوں نے کہ یہ وہی امیدوار ہے، اسی کا کینڈیڈیٹ ہے؟
उसी पार्टी का है? असल में मेरा अफजल गुलजार साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन जब एक जुल्म जबर रियासती दहशतगर्दी आप पे की जाती है ना सर, तो फिर लोग कमिटेड होते हैं, फिर वो जो बदला लेते हैं ना, बदला लड़ के गोली से नहीं लिया जाता। जमहूरियत में जमहूर बदला लेता है वोट से, और लोगों ने वोट से बदला लिया है। आपने देखा सबसे बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ की ये है कि हम लोगों ने लोगों को मोबिलाइज़ किया, लोगों को बताया कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, और लोगों को वो जुल्म बताए, और उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपनी मदद आप हर वर्कर हर कारकुन ने कैंपेन की, लोगों को मोबिलाइज़ करके घरों से बाहर निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के निशान को ढूंढ के उस पर मोहर लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया। आपके सामने रिज़ल्ट इलेक्शन का। अच्छा, अभी आप पे जो FIR हुई है इस चीज़ की कि आपने एक रैली निकाली थी जाहिद चंदेब खान के साथ मिलकर, उस रैली में माइक आपके हाथ में था और पार्टी के नारे भी लगा रहे थे, उसी की पेशी थी आज अदालत में, क्या हुआ? असल में हमने तो उस वक्त मौके पे मौजूद जो SHO साहब थे उनसे दरख्वास्त भी की कि किस कानून के तहत आप हम लोगों पे हम लोगों की रैली को रोक रहे हैं, ये हमारा जमहूरिया के इलेक्शन के दिन है, माइक पे कैसे पाबंदी हो सकती है। उससे 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों के भी मुख्तलिफ जलसे और इवेंट्स हुए हैं, उनके लिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, उनके लिए पुलिसें जगह जगह लगाई गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ये किया कि हमारी 9 जगह पे रैली को रोका गया। लेकिन हमने पुरअमन तरीके से माइक का इस्तेमाल हमने को ने दहशतगर्दी के लिए नहीं किया। हम लोगों ने आम गाड़ियों को रास्ता दिया, आम शहरियों को हम लोगों ने फैसिलिटेट किया, एम्बुलेंस को रास्ते दिए, लेकिन हम रुकावट नहीं बने। जो कारोबार है, जो दुनिया के मामलात हैं, उनमें रुकावट नहीं बने। हम लोगों ने एक जमहूरी तरीके से रैली को निकाला और उसे कामयाब भी बनाया। हम खराज तहसीन पेश करते हैं जाहिद चंदेब और उनकी टीम को कि उन्होंने उस रैली को कामयाब बनाया। ये सरासर सियासी बुनियादों पे पर्चा था, और इंशाल्लाह अगली पेशी पे मुझे पूरा यकीन है कि हम सब की बेल हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे जी जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने अपने पार्टी खदशात भी बता दिए, अपने ऊपर होने वाली एक बुनियाद FIR का भी तज़किरा किया, और PTI की कामयाबी पर भी इन्होंने बड़े और उसके साथ खानदा पेशानी से बता दिया। हारने जीतने वालों का सिलसिला भी आपके सामने था। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम किसी नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।